ایک بات بتاؤں، کان کھول کے سنو، آپ لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں عصر سے عشاء تک، اور افسوس ہے آپ اتنا بڑا اللہ کا محبوب اپنے شہر میں پاتے ہو اور استفادہ نہیں کرتے۔ بڑے تعجب کی بات ہے مسلمان، اللہ والوں سے قریب رہا کرو، ان کی چوتیاں اٹھایا کرو، خدمت میں رہا کرو، ہر روز مل لیا کرو۔ جانے کے بعد بڑے بڑے جلسے کرنا کمال نہیں ہے، رہے تک کنویں سے پانی پی لینا کمال ہے۔ کنواں تمہارے شہر میں رہتا ہے دوستو، صرف گلاس لے کر پہنچو، پانی مل جائے گا، ڈول کی ضرورت نہیں ہے، ڈول کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بھرا ہوا کنواں ہے، خالی گلاس لیو، پہنچو اور پی لو۔ افسوس کی بات ہے، میں حضرت سے گزارش کرا، حضرت آپ عصر سے بیٹھے ہوئے، مغرب ہو گئی، مغرب سے بیٹھے عشاء ہو گئی، یہ عمر میں 80 سال کے، حضرت آپ کے پیر درد ہوتے ہیں، بیٹھ جانا۔ تو نہیں، میں غوث اعظم کا نوکر ہوں، لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھتا ہوں۔ اور لوگ آنے گئے تو ہوٹل میں بیٹھ رہے ہیں، چورستوں پہ بیٹھے ہوئے، منطقہ مارتے بیٹھے ہوئے، کیا ملتا جی؟ کئی کیجئے، دنیا 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 دنیا، کیا کرے؟ صدام حسین کا نے دنیا تھی، عراق کا بادشاہ جس کی کرسی کو دیکھنے جارج بش امریکہ سے عراق کو آیا، ویسا صدام حسین حکومت جس کے خدموں کے نیچے تلووں کو بوسہ لے رہی، شہنشاہوں کا سردار مانا جاتا تھا، بڑے بڑے شہنشاہ جس کی شہنشاہت کو دیکھ کر پریشان رہتے تھے، ویسا شہنشاہ دنیا سے گیا، کچھ بھی نہیں لے کے گیا میرے بھائی، لے گیا؟ نہیں۔ تو پیچھے والے تم نہ بولو جی، کیا ایک تمہارے پستوں بھی پڑھنے میں آیا ہوں گا، لے گیا بول کے، لے گئے کچھ بھی صدام صاحب؟ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں لے کے میرے بھائی، اجی ان کا نے سب کچھ تھا، کچھ بھی نہیں لے گیا، حیج کچھ بھی نہیں، حیج کچھ بھی نہیں، تو ہم کیا لکھ دیں گے؟ بیٹھ کے بزرگوں کا دیدار کر لو، صحبت میں بیٹھ جاؤ، نعمتیں لوٹ لو، یہ خزانہ ہے میرے بھائی۔ روزانہ عصر کے بعد آؤ، بیٹھو، حلقے ذکر میں بیٹھو، اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھو، ذکر کرو، کیا ہوگا؟ دولت ملتی نہیں ملتی بات کا مسئلہ ہے، عزت ملتی نہیں ملتی، رتبہ ملتا نہیں ملتا بات کا مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، اللہ ملتا ہے۔ کون ملتا ہے؟ زور سے بولو، اللہ ملتا ہے۔ میکینک کی صحبت میں بیٹھے تو میکینک بنتے، ڈاکٹر کی صحبت میں رہے تو ڈاکٹر بنتے، الیکٹریشن کی صحبت میں رہے تو الیکٹریشن بنتے، زراعت کرنے والے کی صحبت میں رہے تو زراعت کرنے والے بنتے، اللہ والے کی صحبت میں رہے تو اللہ والے بنتے۔ یا نعمت خدا ملتی ہے، آگے بیٹھا کرو روزانہ۔ آئیں گے؟ کون کون آئیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ جی۔ تم لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا آ جائے، خوش کر کے بھیج دو ان کو، کیا انہوں آگے دیکھتے کھلے؟ دیکھو نکو دیکھو، اللہ تو دیکھ رہا نا، تم اچھی نیت کر لی، اللہ اس کا اجر بھی تم کو دیں گا انشاءاللہ۔ کل سے آؤ میرے بھائی، بیٹھو، خدا کو پاؤ، خدا کا قرب پاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ خدا کی قسم ایسے اللہ والے چپ چپ نہیں ملتے، میں پورا ہندوستان پھرتا ہوں، پورا ہندوستان پھرتا ہوں۔ کل ایک جگہ بیان تھا، ہندوستان کے وہ کونے میں تھا، آج یہاں پھر کل ایک کونے میں ہے، پرسوں پھر ایک کونے میں رہتا، ایک مہینے میں 22 جو ہے ریاستیں شہروں کو پھرتا ہوں، لیکن ایسے اللہ والے صرف اتنے چھ۔ یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے، بدایون والو، تمہیں اللہ نے اپنا محبوب دے دیا ہے۔ صحبتوں میں بیٹھا کرو، خالی میں حضرت کا مرید ہوں، میں حضرت کا مرید ہوں، میں حضرت کا مرید ہوں، دلی سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے دلی تک بولے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ میرے جیسا شریف آدمی رہا تو ایک ہی سوال کرتا، وہ سو بھونگا رہے بھائی، فائدہ کیا حاصل کرا یہ بول۔ مراقبہ سیکھا نہیں سیکھا، کشف القبور آیا نہیں آیا، دل کے دروازے کھلے نہیں کھلے، ذہن کے دریچے آباد ہوئے نہیں ہوئے، سب بیکار بتاؤں، مریدوں کو سمجھ ایسے مت بنو میرے بھائی۔ اللہ والوں کے پاس آؤ تو ولایت لے لو، ولایت انہی سے ملتی ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، سچی عقیدت لے کے آؤ اور نعمت لے کے جاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ۔ اور آئے بھی تو ہم لوگ آپ غرض کے بندے ہو گئے جی،
اللہ والوں کا نہیں آئے، درگاہوں کو بھی آئے، اللہ والوں کا نہیں آئے تو بھی حضرت میری دکان نہیں چل رہی، حضرت میرے کاروبار نہیں چل رہے، حضرت میری گاڑی تھی پولیس والا پکڑ کے سیز کر دیا، حضرت میرے کو زمین کا کیس چل رہا، حضرت ایک تو گھوٹا ہی چل رہا تھا، میری بیگم بھاگ گئی حضرت۔ کیا ٹینشن ہے کہ اللہ والوں کا نہیں آئے تو اللہ کو لیو، بولے اللہ یہ دنیا کا ٹینشن لا کے سناتے سناتے سنتے سنتے بزرگوں بولے کیا عجیب غریب قوم ہے وہی ہے، کیا پیچھے پڑ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آؤ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میرا تو ایمان ہے خدا کی قسم، اللہ والوں کے پاس آ کے سچے دل سے بیٹھ جاؤ، تم آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھ کے نکل جاؤ، ان کے صدقے میں اللہ تمہارا بیڑا پار کرتا ہے انشاءاللہ۔ یہ دریچ قبولیت کا در ہے۔ میں بھی گیا حضرت کی بارگاہ میں گیا، بڑے سرکار کے پاس گیا، چھوٹے سرکار، مگر میں کوئی ناڑے وڑے نہیں بنا، زراکس پہ بنا نہیں لگایا، لال کپڑے پیلے کپڑے نیلے کپڑے نہیں بنا۔ اللہ والے تمہارے کو دیکھ رہے تھی، تم یہ کیا تاکہ من لیتے بیٹھے ہو پہ؟ ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو خدا کی قسم اس یقین اور ایمان کے ساتھ جاؤ کہ ولی تم کو دیکھ رہا ہے، ولی تم کو جانتا ہے، ولی تم کو پہچانتا ہے، تمہارے دلوں کی بھید بھی جانتا ہے، اور اللہ سے کہے گے تمہاری بات منواتا بھی ہے۔ میرا ایمان ہے تم دہلی سے واپس نہیں نکلو گے، ولی اللہ سے کہے کہ تمہاری بات منوا لیا۔ ایسے یقین کے ساتھ ولیوں کا لے جاؤ، نعمت ملتی۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں یہ میری گزارش تھی، آپ اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ بس اب ایک آخری بات سنا دیتا ہوں، عظمت رسول ہے، ہماری بھی عظمت ہے، سن لیجئے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیا ہو؟ ذرا زور سے بولو، سب سے بہترین، ذرا زور سے بولو، کیونکہ اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے، آپ اگر سمجھ جائیں گے تو میں آپ کو ضرور سمجھا دوں گا۔ ذرا زور سے بولے تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا تم کنتم خیر عباد، تم سب سے بہترین بندے ہو، نہیں بول رہا اللہ، پوائنٹ نوٹ کرو، سب سے بہترین بندے ہو نہیں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، امت کہا، عبد کہتا تو بندے کی نسبت خدا کی طرف ہوتی، اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بہترین امت ہو، عبد نہیں کہہ رہا ہے، عبد کہتا تو بندے کی نسبت خدا کی طرف ہوتی، اور سب سے بہترین کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہم آدم علیہ السلام کی امت سے بہتر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بہتر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بہتر ہیں، داؤد علیہ السلام کی امت سے بہتر ہیں، یحییٰ علیہ السلام کی امت سے بہتر ہیں، سلیمان علیہ السلام کی امت سے بہتر ہیں۔ میں پوچھا مولا وہ تو ہم سے پہلے پیدا ہوئے، ہماری عمر 60 سال سے 80 سال ہے، 100 سال ہے، مگر مولا وہ لوگ تو 500 سال دنیا میں رہے، ہم سے زیادہ نماز پڑھے، ہم سے زیادہ روزے رکھے، وہ ہم سے بہتر نہیں۔ ہم چھوٹی عمر والے 15 سال تو بالغ ہونے میں نکل گئے، 45 سال کے سجدے ہمارے پاس ہیں، ہم بہتر کیسا ہوئے جبکہ وہ ہم سے زیادہ سجدے کرے، ہم کم سجدے کریں، پھر بھی ہم بہتر کیسے؟ تو رب نے جواب دیا بندو سنو، وہ کسی اور کی امت بن کے پیدا ہوئے، تم میرے حبیب کی امت میں پیدا ہو گئے۔ میرا حبیب سب نبیوں میں پیدا، حبیب کی امت سارے نبیوں کی امت سے بہتر، کیونکہ تمہاری نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ کس سے ہو گئی ہے؟ مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ تو اب میں جواب دیتا ہوں، ارے بدبخت وہابی ہو، تم کہتے ہو نبی کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ارے نادان سن، نبی کو علم اگر نہیں ہوتا تو نبی بہتر کیسے ہوتے؟ اور نبی جب بہتر نہیں ہوتے تو تو بہتر کیسا ہوتا؟ تو چھوٹی عمر پایا،
لیکن پھر بھی تو تمام امتوں سے بہتر ہو گیا، کیونکہ تجھے نسبت مصطفیٰ ہو گئی۔ مصطفیٰ اس ذات کا نام ہے جسے رب نے ساری خوبیوں کا مالک بنایا تھا، سارے اشرف کا مالک بنایا تھا، ساری فضیلتوں کا مالک بنایا، ساری نعمتوں کا مالک بنایا، ساری عظمتوں کا مالک بنایا۔ اسی لیے رب نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ کیا رکھا؟ ذرا زور سے بولے۔ رب کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ جس کی تعریف میں کبھی کمی نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ جس کی تعریف میں کبھی کمی کا اندیشہ بھی نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، رب ان کا نام محمد رکھتا ہے، ان کے صدقے ہم کو جو ہے بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ تو نے امت کہا، اور امت کہہ کے بہتر کہا، آپ نے کیوں نہیں کہا؟ تو رب کریم فرماتا ہے سنو سنو، آدم کے جو امتی ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں، موسیٰ کے امتی میرے بندے ہیں، عیسیٰ کے امتی میرے بندے ہیں، بندے تو سب میرے ہیں۔ بندوں کے اعتبار سے میں کسی کو فضیلت نہیں دے سکتا، ہاں فضیلت دے سکتا ہوں تو مصطفیٰ کے صدقے سے دے سکتا ہوں، مصطفیٰ کی نسبت سے دے سکتا ہوں، مصطفیٰ کے وسیلے سے دے سکتا ہوں۔ اسی لیے دوستو اب آقا ارشاد فرماتے ہیں زمین کا سارا ذرہ میری امت کے لیے سجدے گاہ بنا دیا گیا، ورنہ دیگر انبیاء کی امت کو زمین کا سارا مقام سجدے گاہ نہیں تھا، ایک مخصوص مقام تھا، وہاں جانا تو نماز پڑھنا، ورنہ اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے تو میرے حبیب کی امت میں پیدا ہوا ہے، میرا حبیب دعا کرتا ہے میرے نبی کے صدقے سے زمین کے ذرے ذرے کو میں نے تیرے لیے سجدے گاہ۔ جو جو فضیلت ہے سرکار کے صدقے ہے، جو نعمت ہے سرکار کے صدقے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ زندگی میں کیا کرنا ہے کرو، مگر کبھی نعوذ باللہ نبی سے رشتہ مت توڑو، نبی سے تعلق مت توڑو، نبی سے دور مت جاؤ۔ نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی کی تعظیم، نبی کا ادب، نبی کا احترام، نبی کا مرتبہ، خدا کی قسم یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری جان ہے، یہی ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جو اس کے قریب ہو گیا وہ سرفراز ہو گیا، جو اس سے دور گیا وہ اللہ کی رحمت و نعمت جنت سے محروم ہو گیا، شفاعت سے محروم ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آخر میں حضور تاجدار اہل سنت ہمیں دعائیہ کلمات سے نوازیں گے۔ آئیے ہم استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور تاجدار اہل سنت، قاسم فیضان غوثیت، مدرسہ فضل رسول، نعرہ تکبیر۔ وعلى آله وصحبه ووارث آله وعلم الذي میں نے تو ناظرین جلسہ سے یہ کہا تھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہو جانا چاہیے، لیکن وہ بانی جلسہ نہیں، پھر حقیقت یہ ہے کہ ایسی نصیحت آمیز تقریر سننے کے بعد اب کسی تقریر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہم کو اس تقریر یاد رکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس بات پر دعائی کی جا سکتی ہے، اور جیسا کہ حضرت مولانا نے بتایا اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، صورتیں بدل کی ایمان کے دشمن اور ڈاکٹر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان سے بچو، اور اس کی ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے دامنوں سے وابستہ رہو۔ اللہ خیر اللہ، اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ یہ مدرسہ خوب دن دنیا رات چوگن ترقی کرے، یہاں سے حفاظ کرام نکلتے رہیں، اور جیسے کہ پہلے علماء کا بھی معاملہ تھا پھر دوبارہ شروع ہو، یہاں سے عالمی فارغ ہو کر نکلیں۔ اور یہ ہمارے ناظم مدرسہ مولانا مقصود صاحب جو میرے بہت ہی عزیز و چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، جوان مردی کے ساتھ
تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے مدرسے کو چلاتے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ان کا قدم چومے گی انشاءاللہ۔ صلاۃ و سلام۔ یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، سیدی حمزہ کا صدقہ، شمس مالکنا کا صدقہ، مقتدر آقا کا صدقہ، قادری دولا کا صدقہ، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، حضرت عاصم کا صدقہ، پیٹب سالم کا صدقہ، دین کے عالم کا صدقہ، غوث کے خادم کا صدقہ، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا خير خلق الله، ويا قاسم رزق الله، يا زينة عرش الله، يا مالك ملك الله، عليك وعلى آلك وأزواجك وأصحابك ووارث حالك دائما أبدا يا رسول الله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلى شرف النبي الكريم وآله وصحبه ووارث حاله، الفاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، بسم الله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه، بعد رحمت دائمہ بر سرور و آقا ماں، والی ماں، غوث ماں، ملجائے ماں، ماوائے ماں، سید و سلطان فقیر و خواجہ مخدوم و غریب، بادشاہ و شیخ و درویش و ولی مولائے ماں، رحمتیں ہو تیری دائم اے خداوند کریم، آل احمد عین حق فضل رسول پاک پر، ہوں فقیر قادری پر اور غلام پیر پر، اور پھر ہوں عاشق شاہن شہ لولاک پر، شہید بغداد پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرات، میں دو اعلان کرنا بھول گیا، یہ بڑی تلخی ہو جائے گی۔ ابھی مدرسے میں مقابلے ہوئے تھے جو اسلامی کوئز کے مقابلے 365 سوال سیرت پر تھے،
اور تقریباً 100 سوال مسائل پر تھے اور 100 سوال سے زائد قرت پر تھے اور 100 سوال ہماری مرکزی عقیدت تاجدار اہل سنت یعنی ہماری مرکزی ہمارا قبلہ و کعبہ خانقاہ قادریہ ان کے جو بزرگوں میں آرام فرمایا ان بزرگوں پر تھے، انہیں یہاں انعام دینا تھے، اتفاق سے ہم سب بھول گیا۔ اسی طرح ربیع الاول شریف میں بھی مقابلے ہوئے تھے، ماشاءاللہ انہیں بڑے انعام دیے گئے تھے۔ یہاں یہ طے پایا تھا کہ جو بچہ سب سے نمبر 1 پر جائے گا اسے اجمیر شریف بھیجا جائے گا، تو اتفاق اور چند بڑے بڑے انعامات تھے لانا بھول گئے۔ وہ 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، میں ان کا اعلان کر رہا ہوں، محمد شاہزیب، محمد ناظم اور محمد صابر۔ ماشاءاللہ یہ تینوں بچے فرسٹ پوزیشن پر آئے ہیں، انہیں انعام دیا جائے، تاجدار اہل سنت کے ہاتھوں دینا تھے، مگر مدرسے میں رکھے ہیں وہ، ان کو انشاءاللہ وہ انعام دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ضروری اعلان تھا، حاجی اصغر صاحب جو ماشاءاللہ مدرسے کا بہت بڑا تعاون کرتے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا اور کافی پیسے انہوں نے بھیجے۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ حضرات ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے، اور بھی کئی حضرات ہمارے بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک خصوصی اعلان یہ بھی سن لیجیے، دیکھیے تاجدار اہل سنت کا یہاں تشریف لانا ان کا بہت بڑا احسان ہے، ان کی کرم نوازی ہے، بندہ پروری ہے۔ تاجدار اہل سنت کسی جلسوں میں آج تک شریک نہیں ہوتے، آج کل طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیخ صاحب کے حادثے کے بعد ہمارے دین کی حالت کیا ہے اور ہم سب کی حالت کیا ہے، ہم سب پر واضح ہے۔ اگر شیخ صاحب کے معاملات میں آپ جانتے ہی ہیں، تو لہٰذا میں حضرت کے حکم کے مطابق آپ سے گزارش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ برائے کرم آپ کی محبت اور عقیدت سرآنکھوں پر، مگر تاجدار اہل سنت کی صحت ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ یقین سمجھیے ہم 100 جلسے قربان کرتے ہیں، خود قربان ہو جائیں، اپنے شیخ کی خاطر اس میں ذرہ برابر کم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ آپ تاجدار اہل سنت سے مصافحہ نہ کریں، آپ چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، یہ آپ ماشاءاللہ آپ کے لیے بڑے سعادت کی بات ہے، صحت مند کرم کی بات ہے۔ تاجدار اہل سنت مسافر کے متعامل نہیں ہیں اس وقت، تو لہٰذا جو گاڑیاں ہیں کرسی ہٹا دیں آپ حضرات، حضرت کی گاڑی کو یہاں آنے دیں، اور آپ حضرات کی بڑی سعادت مندی ہے ماشاءاللہ۔ میں سب مہمانوں کا شکر گزار ہوں جو میری دعوت پر تاجدار اہل سنت کی زیارت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت دونوں جہان میں آپ کی سعادت کو قبول فرمائے۔ اور یہ بچے جو حافظ ہوئے ماشاءاللہ، محمد شاہزیب جو بچہ یہ سب سے نمبر 1 پر آیا ہے، اسے اجمیر شریف انشاءاللہ بھیجا جائے گا۔ اور دوسرا اعلان یہ بھی سن لیجیے، انشاءاللہ سال آئندہ جو مقابلہ ہوگا اس میں جو نمبر 1 پر بچہ آئے گا اسے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہلو، تاجدار اہل سنت مجھ پر کرم فرمائیے اور یہ میری اصلاح کی، انشاءاللہ جو بچہ اگلے سال نمبر 1 پر جائے گا اسے بغداد شریف بھیجا جائے گا، اور جو اس سے آگے جائے گا انشاءاللہ اسے عمرہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا انشاءاللہ۔ زور سے نعرہ بولتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تاجدار اہل سنت، مدرسہ فضل رسول۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، حضرت شاہ ثقلین میاں حضور کے چھوٹے بھائی حاجی ممتاز میاں ثقلینی کی بیوی کا آج انتقال ہو گیا، اور کل انشاءاللہ صبح 8 بجے ان کا دفن ککرالہ میں ہی ہوگا۔ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے اعلان کرنا ضروری تھا۔ ثقلین میاں حضور کے بھائی ممتاز میاں ثقلینی کی بیوی کا آج اچانک انتقال ہو گیا، ان کا دفن صبح 8 بجے ہوگا۔ ہٹا دو، بیچ والی پٹی سے نکل جائے گی نا گاڑی۔ ہاں لو یہ والی حضرت گاڑی میں جانا ہے میرے کو۔ پیچھے کر لو تھوڑی۔ ارے بھائی آپ گاڑی آنے
गाड़ी पे से आ रहा हूँ अभी टॉयलेट वगैरह करें। हाँ हाँ आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं अभी। हाँ आ रहे हैं गाड़ी बंद है, आ रहे हैं हजरत की गाड़ी, हजरत गाड़ी में गाड़ी चालू है बंद है। अरे भाई बात अभी देखते हैं बस आप गाड़ी सोनू के पास सब तो बैठ गए, सोनू के पास है घर पे। हेलो हो गया काम, मूवी मिल जाएगी, मूवी आप सब मिल जाएगी।